الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے تو مجھے ڈر ہوا کہیں آپ اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں کو مارنا شروع کیا، یعنی جوتوں کی آواز سے ان کو محسوس کروایا۔ میری جوتوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق۔ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ابن ابی حاتم میں جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، ابو سعید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ چوتھی فضیلت ابن جریر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرمائے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ پانچویں فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام، جو بھی یہ دعا کرے؟ آپ نے فرمایا، تو کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ بس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ابو سعید، خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے۔ آپ نے جواب دیا، برادر زادے، کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائی۔ فرمایا، بتیجے، یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ پڑھ لی، تو اگر بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا۔ اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہر چیز کا حل، ہماری بیماریوں کا، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو غموں سے نجات کا یہی قرآن وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين ثم آمين۔